میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، پچھلے 12 ہفتوں سے رحمان کے بندوں کی صفات کا تذکرہ چل رہا ہے۔ آج 13واں ہفتہ ہے، اس میں ان کی 10ویں صفت بیان کی گئی ہے۔ اس صفت کو جاننے کے لیے ہمیں اسلام کے مزاج کو سمجھنا پڑے گا۔ اسلام ایک حقیقت پسند مذہب ہے، عملی مذہب ہے۔ اسلام بلندی کو چاہتا ہے۔ اسلام کی تعلیمات کا مطالعہ کرنے والا قدم قدم پر اس بات کا احساس کرے گا کہ اسلام ہر پہلو میں اپنے ماننے والوں کو بلندی تک لے جانا چاہتا ہے۔ اخلاق ہو، جذبات ہو، فکر ہو، اعمال ہو، ہر چیز میں اونچے بڑے مقصد تک اور اعلیٰ مقصد تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے اسلام نے جو تعلیم دی ہے اپنے بندوں کو، اپنے ماننے والوں کو، اس میں سراسر عمل ہے، سراسر بلندی ہے، سراسر اخلاق ہے۔ اس لیے ایک مسلمان جس کو اپنے مقصد سے واقفیت ہو، جو اپنے مقصد کو جانتا ہو، جو اپنے مستقبل کی فکر کرتا ہو، جو دنیا میں کس لیے اللہ نے ان کو بھیجا ہے اس سے واقفیت رکھتا ہو، وہ انسان کبھی بے فائدہ زندگی گزارنے کی فکر نہیں کرتا، کبھی وہ اپنا وقت ضائع کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ جیسے ایک بچہ ہے، اس کا ایگزام ہوتا ہے، امتحان ہوتا ہے، امتحان حال میں اس کو 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے کا موقع دیا جاتا ہے اور اس کا پرچہ ہوتا ہے، اس کو حل کرنا پڑتا ہے، سوالات ہوتے ہیں۔ اب 2.5 گھنٹے یا 3 گھنٹے میں اس کو اپنے سوالات حل کرنے ہوتے ہیں، اس کے جوابات کو سوچنا ہوتا ہے، صحیح طرح سے اس کو لکھنا ہوتا ہے۔ اب وہ طالب علم جس کے سامنے اس کا پرچہ ہو اور اس کو معلوم ہو کہ مجھے صرف 2.5 گھنٹے میں اپنی بات کو صحیح طور پر تحریر کرنا ہے اور اسی پر میرا نتیجہ ہے، 2.5 گھنٹے کو ہم جس طرح سے گزاریں گے اس پر میرا رزلٹ آئے گا۔ اب وہ بچہ اس 2.5 گھنٹے کی مختصر مدت میں ادھر ادھر کے کام کو سوچ نہیں سکتا، بیکار کی باتوں میں، بیکار کے کاموں میں، غیر ضروری چیز میں وہ بچہ کبھی اپنے آپ کو مشغول نہیں رکھے گا۔ اس کو معلوم ہے ذرا سا بھی میں وقت ضائع کروں گا تو میرا نقصان ہے۔ یہی ایک مسلمان کی زندگی کا خلاصہ ہے۔ ایک مختصر سی زندگی دے کر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا اور اس کے سامنے بڑے مقاصد ہیں۔ اس کو معلوم ہے کہ اس مختصر سی زندگی میں جو میں عمل کروں گا، جو میں کام کروں گا، جن چیزوں میں میں اپنے آپ کو مشغول رکھوں گا، کل قیامت میں وہی چیز میرے لیے ترقی اور سرخروئی کا ذریعہ بنے گی۔ اسی پر میرا رزلٹ اور میرے نتیجے کا مدار ہے۔ جو دنیا میں کروں گا، اس مدت میں جو میں کروں گا، اگلی زندگی میں اسی کے نتائج مجھے دیکھنے پڑیں گے، اسی کا رزلٹ مجھے ملے گا۔ اب ایسے انسان کو کس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے؟ یہی ایک اللہ کے نیک بندے کی صفت ہے جس کو قرآن نے بتایا، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ رحمان کی صفات کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب لغو بیکار چیزوں سے اس کا گزر ہوتا ہے تو شریفوں کی طرح بن دیکھے فوراً وہاں سے گزر جاتا ہے۔ لغو کسے کہتے ہیں؟ لغو ہر ایسی چیز کو کہتے ہیں جس کا نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ ہو، چاہے وہ باتیں ہوں، کام کاج ہوں یا کوئی چیز جس کا فائدہ نہ دنیاوی اعتبار سے ہو نہ دینی اعتبار سے ہو، ایسی چیز کو لغو کہتے ہیں، بیکار، فضول۔ تو یہ فضول چیز ایک مسلمان سے میل نہیں کھاتی۔ ایک مسلمان جس کے سامنے بڑے اعلیٰ مقاصد ہوں
وہ کبھی فضول چیزوں میں، فضول باتوں میں، فضول کاموں میں، فضول مشغلوں میں اپنے آپ کو رکھ کر کبھی اپنے وقت کو اور اپنی زندگی کو ضائع نہیں کر سکتا۔ ایک مسلمان کی صفت، بلکہ ایک مسلمان کی کامیابی اور اس کی ترقی کی صفت یہ بیان کی کہ والذین هم عن اللغو معرضون، کہ مسلمان لغو اور بیکار چیزوں کی طرف مڑ کر بھی دیکھتا نہیں ہے۔ بیکار باتیں کرنا تو دور کی بات، بیکار کاموں میں مشغول رہنا بھی دور کی بات، بیکار چیزوں کو سننا تو دور کی بات، بیکار چیزوں کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ ایسی کوئی مجلس ہوتی ہے جہاں فضول باتیں ہوں، بیکار کام ہو، تو ایک مسلمان کا شیوا، ایک مومن کا طریقہ یہ بتایا، منہ پھیر کر وہاں سے نکل جاتا ہے۔ جیسے کسی جگہ پر گندگی ہو، بدبو ہو، ایسی جگہ سے کسی کو گزرنا ہو، تو ایک نفاست پسند آدمی جس کی طبیعت اچھائی کی طرف مائل ہو، ایسی نفیس طبیعت رکھنے والا آدمی جب وہ گندگی سے گزرتا ہے، بدبو سے گزرتا ہے، تو ناک پکڑ کر فوراً گزر جاتا ہے، مڑ کر بھی اس کی طرف نہیں دیکھتا۔ تو یہ لغو، بیکار جو چیزیں ہیں وہ بدبو کی طرح ہیں، جس کی طرف ایک عملی انسان، حقیقت پسند انسان جس کے سامنے ایک مقصد ہو، وہ ایسی چیزوں کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ تو یہ صفت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مومن کی بیان کی ہے، بلکہ مومن کا شیوا یہاں تک بتایا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، جب کسی فضول بات کو سنتے بھی ہیں فوراً وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، کہتے ہیں تم اپنے کام میں رہو، ہم اپنے کام میں رہیں گے، ہم آپ کی چیزوں میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے، آپ کے کام میں ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ ایک مسلمان کی یہ خوبی بیان کی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اسلام کی خوبی بیان کرتے ہوئے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے اسلام کی خوبی ہے وہ اسلام میں اچھے طریقے کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، تو اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ لایانی چیزوں سے، بے مقصد فضول چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے۔ تو یہ اس کے اسلام کی خوبی ہے۔ ایک انسان کی خوبی ہے کہ وہ بیکار چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ اس کی وجہ بھی ہے، دیکھیے بیکار چیزوں میں انسان جو مشغول رہتا ہے، سب سے بڑا جو نقصان ہوتا ہے وہ وقت ضائع ہوتا ہے۔ وقت ایک امانت ہے اللہ کی اور سب سے قیمتی چیز ہے۔ دنیا کی ہر چیز انسان خرید سکتا ہے، ایک چیز ضائع ہو گئی، کپڑے ضائع ہو گئے، دولت ضائع ہو گیا، سونا ضائع ہو گیا، انسان اس کو خرید سکتا ہے، لیکن وقت ایک ایسی چیز ہے، ایک مرتبہ انسان ضائع کرتا ہے، دوبارہ وہ چیز اس کو مل نہیں سکتی۔ تو سب سے بڑا جو نقصان ہوتا ہے بیکار چیزوں میں مشغول رہنے کا، وہ ہے وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ دوسرا جو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے کہ ایک انسان جب بیکار کاموں میں مشغول رہتا ہے، فضول چیزوں میں مشغول رہتا ہے، تو اپنے مقصد کو بھول جاتا ہے، وہ غفلت میں پڑ جاتا ہے، پھر وہ کبھی ترقی کی طرف مائل نہیں ہوتا ہے۔ وہ قوم کبھی ترقی کر نہیں سکتی جو فضول کاموں میں، بیکار چیزوں میں، لایانی چیزوں میں، جن چیزوں کا نہ دینی فائدہ ہے نہ دنیاوی فائدہ ہے، ان چیزوں میں اپنے آپ کو مشغول رکھتی ہے، وہ قوم کبھی دنیا میں ترقی نہیں کر سکتی۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، جس قوم نے بھی ترقی کی ہے وہ ان چیزوں سے بچنے کے بعد کی ہے۔ آج بھی دنیا کی وہ قومیں جو مسلمان نہیں ہیں لیکن ترقی کے منازل دنیاوی اعتبار سے طے کر رہی ہیں، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کیجئے، ان کے پاس بیکار کاموں کے لیے وقت نہیں ہے، وہ اتنا مشغول اپنے آپ کو اپنے کاموں میں رکھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں وہ آگے پہنچ رہے ہیں۔ تو یہ ترقی یافتہ قوموں کی نشانی ہے، اس لیے کہ انسان کا دماغ دو چیزوں میں کبھی مشغول نہیں رہ سکتا، یا تو اچھی چیزوں میں رہے گا یا بری چیزوں میں رہے گا۔ دو بائک ایک آدمی چلا نہیں سکتا ہے، یا یہ گرے گا یا یہ گرے گا۔ اسی طرح سے دو کاموں میں، اچھی چیز بری چیز، مقصد والی چیز بے مقصد والی چیز، دو چیزوں میں مشغول رہ کر انسان کبھی ترقی نہیں کر سکتا بلکہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔
تو اس لیے جو قومیں فضول چیزوں میں، لایعنی چیزوں میں، بیکار چیزوں میں مشغول رہتی ہے وہ ہمیشہ پیچھے رہتی ہے، وہ ہمیشہ ترقی سے پیچھے ہٹتی ہے، ترقی کے منازل وہ کبھی طے نہیں کر سکتی۔ تو اس لیے اگر ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بیکار چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ تیسرا جو بڑا نقصان ہوتا ہے بیکار کاموں میں مشغول رہنے کا، انسان کی فطرت اس کے اندر گراوٹ آ جاتی ہے، انسان کے سوچنے کا انداز یہ بدل جاتا ہے۔ ایک انسان بڑا جینیس، ترقی یافتہ انسان، اونچے اونچے مقاصد اس کے سامنے ہوتے ہیں، جب وہ گری پڑی چیزوں میں رہتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں مشغول رہتا ہے تو اس کی فکر کے اندر سطحیت آتی ہے۔ اب وہ اونچی چیزوں کو نہیں سوچتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں سوچتا ہے۔ جیسے انسان میں آپ دیکھیے، ایک شخص چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیلنے میں زیادہ مشغولیت رکھتا ہے، اب وہ اس کی توجہ اسی میں رہتی ہے، وہ بڑے آدمیوں کی طرح سوچتا نہیں، وہ بچوں کی طرح سوچتا ہے۔ جو بچوں کے ساتھ رہے گا وہ بچوں کی طرح سوچتا ہے۔ ایک چھوٹا بچہ بڑوں کے ساتھ رہتا ہے تو اس کی فکر بڑوں کی طرح رہتی ہے۔ ایسے ہی ایک آدمی بیکار کاموں میں مشغول رہے گا تو اس کی فکر گرتی چلی جاتی ہے، اس کے سوچنے کے انداز میں سطحیت آتی ہے، کمی آتی ہے، وہ اونچی اڑان کو نہیں سوچتا ہے، وہ ترقی کے بارے میں نہیں سوچتا ہے، وہ اسی معمولی چیزوں میں مشغول رہ کر اسی میں خوش رہتا ہے اور اسی میں اپنی زندگیاں گزارتا ہے۔ آج دنیا مسلمانوں سے یہی چاہتی ہے کہ مسلمان بیکار چیزوں میں مشغول رہے، لایعنی چیزوں میں مشغول رہے، کھیل کود میں، تفریح میں، کامیڈی اس کو دیکھنے میں، گیم کھیلنے میں، فلمیں دیکھنے میں، گانے سننے میں، فضول کی مجلسوں میں شریک ہونے میں، اس کی غیبت اس کی غیبت، بیکار کی باتیں، اس طرح کے کاموں میں مسلمانوں کو ایسے مشغول رکھا جائے کہ وہ اپنے مقصد تک بلند نہ ہو سکے، وہ اونچی پرواز اڑ نہ سکے، وہ اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ نہ سکے۔ اس لیے ایسے کاموں میں مشغول رکھ کر مسلمانوں کو پستی کی طرف لایا جا رہا ہے، ان کے مقصد سے ان کو ہٹایا جا رہا ہے۔ مسلمان نتیجے میں پیچھے ہٹ رہے ہیں، دوسری قومیں آگے بڑھ رہی ہیں۔ ظاہر بات ہے جو محنت کرے گا وہی آگے بڑھے گا۔ اسی طرح سے چوتھی چیز، جو آدمی بری چیزوں میں رہے گا اس کے اخلاق میں بھی گراوٹ آ جاتی ہے، اس کے جذبات میں بھی گراوٹ آتی ہے، ہر اعتبار سے وہ پست ہو جاتا ہے، اس کی زبان پر بھی گندگی آ جاتی ہے۔ ایک آدمی فالتو لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، ان کے ساتھ اٹک بیٹھک ہوتی ہے، اس کی زبان بھی فالتو بن جاتی ہے۔ غلط کیریکٹر والوں کے ساتھ رہیں گے اس کے اندر بھی وہ غلط چیزیں پیدا ہو جائے گی۔ انسان کی فطرت ہے، جس ماحول میں رہتا ہے اس ماحول کو کیچ کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کے اثرات کو کیچ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس طرح کے بہت سارے نقصانات ہیں جو بیکار چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اب بیکار چیزیں کیا ہیں؟ فضول باتیں کرنا یہ بھی بیکار، بیٹھے ہوئے ہیں باتیں چل رہا ہے، وقت ضائع ہو رہا ہے، کتنوں کی غیبتیں اس کے اندر ہو جاتی ہیں، کتنوں پر تہمتیں ہو جاتی ہیں، کتنوں کو بیٹھے بیٹھے ہم برباد کر دیتے ہیں، کتنوں کی عزت بیٹھے بیٹھے تفریح اور گفتگو میں ہم مٹی میں ملا دیتے ہیں۔ ایسے ہی آدمی آج کل موبائل لے کر بیٹھ جاتا ہے، گھنٹوں اس میں مشغول رہتا ہے، 12 بج جاتے ہیں، 1 بج جاتا ہے، 2 بج جاتے ہیں، مشغول کیا ہے؟ گیم کھیل رہے ہیں، اچھے لوگ گیم کھیل رہے ہیں، کیا ہے اس میں؟ کارٹون دیکھ رہے ہیں۔ اب وہ سطحیت آ جاتی ہے، جو کارٹون دیکھنے والا ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی چیز دیکھ کر اس کے سوچنے کا انداز بھی گر جاتا ہے۔ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کامیڈی دیکھ رہے ہیں، اب اسی میں اس کا دماغ بھی پست ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایسے ہی گندی چیزیں دیکھتا ہے، فلمیں دیکھیں گے، غلط چیزوں میں مشغول رہے گا، دماغ گندا ہو جائے گا، دل گندا ہو جائے گا، فکر گندی ہو جائے گی، مزاج گندا ہو جائے گا، پھر وہ آدمی بدبودار ہو جائے گا، لوگ معاشرے میں اس کو پسند نہیں کریں گے۔ اسے ایک آدمی بدبودار چیز میں ڈوب کر آتا ہے، گٹر میں ڈوب کر آئے، پھر معاشرے میں لوگ اس کو قبول نہیں کرتے، دیکھ کر ناک پکڑ کر بھاگ جاتے ہیں یا اس کو دیکھ کر بھگاتے ہیں۔ ایسے ایک آدمی کے اخلاق بگڑ جائیں گے، کیریکٹر بگڑ جائیں گے، مزاج بگڑ جائے گا، پھر معاشرہ اس کو قبول نہیں کر سکتا۔ تو یہ بہت سارے نقصانات ہیں۔ آج ان چیزوں میں رہ کر ہم اپنا خاصا وقت ضائع کر رہے ہیں، خاص طور پر آج کے حالات میں لوگوں کی نوکریاں ختم ہو رہی ہے، بزنس چھوڑ کر آ کر بیکار بیٹھے ہوئے ہیں لوگ۔ اب وہ بیکاری میں وقت کاٹنا ہے، ایک مسلمان جس کے پاس مختصر سی زندگی ہو وہ کہے کہ مجھے وقت کاٹنا ہے، ٹائم پاس کرنا ہے، یہ سوچنا بھی گناہ ہے،
मुसलमान के पास तो मुख्तसर सी जिंदगी, उसको तो टाइम पास करने के लिए, वक्त काटने के लिए मौका ही नहीं मिलना चाहिए। उसके सामने पहले से इतना काम, इतनी मशगूलियत कि 1 मिनट अगर बेकार करना हो तो 10 मरतबा उसको सोचना पड़े। लेकिन आज बैठे बैठे हम बातों में, मजलिसों में, खेल कूद में हज़ारों रुपये ज़ाय भी कर देते हैं और अपना वक्त भी ज़ाय कर देते हैं और अपना मुस्तक़बिल भी उसमें बर्बाद कर देते हैं। इसलिए रहमान के बंदों की जो सिफत अल्लाह ने बयान की, वइज़ा मर्रू बिल्लग़्वी मर्रू किरामा, बुरे काम नहीं, बुरी चीज़ों के पास से भी गुजरते हैं तो ऐसे गुजरते हैं जैसे हमने बताया गटर के पास से या बदबू के पास से कोई गुजरे तो नाक पकड़कर जैसे जल्दी से भागता है, ऐसे बुरी मजलिस से, बेकार कामों से, बेकार चीजों से, बेकार मजलिसों से एक मुसलमान गुजरता भी है तो बिल्कुल सर झुकाकर तेजी से गुजर जाता है ताकि उसके असरात इस पर न पड़ने, इस पर न पड़े और उसकी बुराइयों से वो महफूज रहे। आज हमें भी इसकी जरूरत है। अपने औकात को अच्छे कामों में हम लगाएंगे फिर बुरे कामों के सोचने का मौका नहीं मिलेगा। या तो अच्छाई रहेगी या बुराई रहेगी। अच्छे काम में हम अपने आप को मशगूल रखेंगे, बुरे कामों के करने में, बुरे काम के सोचने का भी हमें मौका नहीं मिलेगा। लेकिन अच्छे काम में मशगूल नहीं रहेंगे, बेकार रहेंगे तो शैतान बेकार कामों की तरफ, फजूल कामों की तरफ, लायानी कामों की तरफ हमारी तवज्जो मोड़ देगा। आज यही हो रहा है। इस पहलू पर गौर करके अपनी जिंदगी का जायजा लेने की जरूरत है। अल्लाह ताला मुझे भी लफ्ज़, फजूल और बेकार चीजों से महफूज रखे, आपको भी महफूज रखे। हमें